الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا، آپ نے ایک تلوار پکڑی، یوم احد، احد کے دن، جنگ احد کے دن آپ نے ایک تلوار پکڑی، فقال، اور آپ نے فرمایا، من یأخذ منی ھذا، میرے سے یہ تلوار کون لے گا؟ جہاد اور قتال جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام مسلمانوں کے چیف کمانڈر بھی ہیں، وہ اپنے مجاہدوں کو جوش دلانے کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ انہیں جو ہے وہ ایک تلوار دینا چاہ رہے ہیں۔ تو فبسطوا ایدیہم، تو صحابہ نے اپنے ہاتھ آگے پھیلائے، بہت سارے صحابہ نے اپنے ہاتھ آگے پھیلائے، یعنی تلوار لینا چاہی انہوں نے۔ کل انسان منہم، ان میں سے ہر انسان جو تھا، یقولو، وہ کہہ رہا تھا، انا میں اس کو لوں گا، میں لوں گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے دے دیجئے۔ قالا، تو آپ نے دوسری بات فرمائی، فمن یأخذہ بحقہ، تو کون تم میں سے اس کو لے گا اس کے حق کے ساتھ، یعنی پھر اس کا حق ادا کرے، کیونکہ اس نے یہ تلوار میرے ہاتھ سے لی ہے، تو پھر وہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ یعنی ایسی پھر بہادری دکھائے اور ایسی شجاعت دکھائے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو کون اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو میرے سے لے گا؟ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی اور آگے آتا ہے کہ فأحجم القوم، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر پیچھے ہٹ گئے جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ اس کو وہ لے جو اس کا پھر حق بھی ادا کرے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہاں پہ ہرگز بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ جو ہیں انہوں نے کوئی بزدلی جو ہے وہ دکھائی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہی بہت عظیم تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ بات ہی بہت بڑی تھی کہ جو شخص اس کو لے گا وہ پھر اس کا حق بھی ادا کرنے کی ہمت رکھتا ہو، اتنی شجاعت اور دلیری اور اتنی بہادری دکھائے، یہ بہت بڑی بات تھی، اس لیے بعض صحابہ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ فقال ابو دجانہ، لیکن ابو دجانہ جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہنے لگے، انا آخذہ بحقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے حق کے ساتھ جو ہے وہ لیتا ہوں آپ سے، یعنی میں اس کا صحیح حق ادا کروں گا۔ فاخذہ، تو حضرت ابو دجانہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس تلوار کو پھر لے لیا، ففلق بها هام المشرکین، اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو دجانہ جو تھے انہوں نے فلق، انہوں نے پھاڑ دی بھی اس تلوار کے ساتھ ہام المشرکین، مشرکوں کی کھوپڑیاں، یعنی پھر انہوں نے اس کا ایسا حق ادا کیا، اور چشم فلک نے ان کی بہادری کے وہ نمونے دیکھے جو شاید اس نے کبھی پہلے نہیں دیکھے تھے، یعنی انہوں نے دشمن کی ان کی جو صفیں ہیں ان کو ایسے تہو تیگ کیا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دی انہوں نے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور آگے امام نووی لکھ رہے ہیں کہ اسم ابی دجانہ، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا نام سماک بن خارشہ، یہ ان کا نام تھا۔ قولہ، اور یہ جو کہا کہ احجم القوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ ای توقفوا، یعنی وہ پیچھے ہٹ گئے، رک گئے تلوار لینے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی پیچھے ہٹ گئے مطلب رک گئے، تلوار مزید انہوں نے پھر اس کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عظیم بات فرمائی کہ جو اس کو لے وہ اس کا پھر حق بھی ادا کرے۔ وَفَلَقَ بِهِ، اور فَلَقَ بِهِ جو ہے اس کا مطلب ہے ای شقّ، یعنی توڑ دیا، ہام المشرکین ای رؤوسہم، یعنی ان کے سر، مشرکوں کے سر اس سے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے اور رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔